اللہ تبارک و تعالی جس کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں کہ جب اللہ نے کرم نوازی فرمائی تو اس کو سیدھے رستے پر گامزن رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو اس نیکی پر کاربند رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ان انعامات کا وہ درست استعمال کرے، کبھی بھی ان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کریم انعامات چھین بھی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو شیطان کے رستے پر جانے دیتا ہے، پھر اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ امیہ بن سلط، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابو عامر کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس شخص کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات اسے عطا فرمائے اور اسے اپنی نشانیاں دیں، اپنا قرب اس کو نصیب کیا، لیکن بلعم بن باعورہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ اور اگر یہ آیات مبارکہ امیہ بن سلط کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام کو اس نے نہیں مانا، حسد کا شکار ہو گیا کہ جو میری صورتحال تھی اور مجھ پر جو مہربانیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب حکم یہ ہوا کہ ان کی اتباع کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جو شخص خود اس بات کا امیدوار بنا ہوا تھا کہ مجھے نبوت مل جائے اور میں جو ہے وہ کسی طرح لوگوں کا سردار بن جاؤں، یا ابو عامر السیفی، سعاد کے ساتھ ابو عامر السیفی، اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے بہت سارے اس طرح کے معاملات حاصل کیے ہوئے تھے اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں ان کا بڑا بنوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انکار کر دیا، حسد کا شکار ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو انعام عطا فرمائے تو پھر شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو اللہ پر احسان کر دیا، ہم نے کوئی اللہ کا ذکر کر دیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس سے نکل گئے ہیں، اب ہم جو مرضی آئے کریں، ایسا نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن یہ لوگ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا زمین میں خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا خلیفہ بنائے گئے اور ان کی اولاد میں خلافت کو جاری فرمایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، جو خلیفہ بننے کے لیے آئے تھے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو فرمایا کہ انجام کار ان کا یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جن اور انسانوں میں جہنم کے اندر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل، آنکھیں اور کان کس لیے دیے ہیں؟ یعنی ہم نے ان سے جو کام لینا شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی اس دنیاوی زندگی کی آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیے تاکہ ہم سمجھیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں تاکہ ہم اس کائنات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی دیکھیں، اور مزید ایمان کامل ہو جائے کہ واقعتاً اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کے احکام سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان دل سے، آنکھوں سے اور کانوں سے یہ کام نہ لے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ ویسے تو دیکھتے تو جانور بھی ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں، اور سمجھنے کی صلاحیت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تو جانوروں میں بھی ہے، تو پھر انسان اور جانور کا فرق کہاں رہا؟ انسان اور جانور کا فرق یہیں پر ہے کہ انسان سنتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے تو مانتا ہے اور اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اطاعت کی طرف آتا ہے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر جانوروں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ تو یہ کر نہیں سکتے۔ انسان کو تو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا، اور انسان اگر پھر بھی اس پر عمل نہ کرے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ وہ صرف خواہشات نفسانی کو ہی اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہی غفلت والے لوگ ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے
ہمیں یہ علم ہوا، ایک تو یہ بات کہ اگر ہمیں اللہ کریم سیدھا رستہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس پر استقامت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان سے کوئی غلطی ہو اور انسان کا سارا کیا دھرا ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بہترین خاتمے کی، اچھے خاتمے کی، اور فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر انسان بچ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں اور اب ہماری کوئی ویلیو ہے۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں، سمجھیں اور ان جیسے لوگوں کی طرح ہونے سے بچیں، گریز کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی، اور ان صلاحیتوں کو مکمل دنیا کے لیے ہی استعمال کر دینا یہ شعور نہیں ہے، یہ اہل عقل والی بات نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں سے ہم اپنے دنیا کو بھی بہتر بنائیں، لیکن اسی دنیا کے ذریعے سے ہم آخرت کو بہتر بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 175 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ 22واں رکوع ہے سورہ اعراف کا اور 9ویں پارے کا 12واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے اس کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں کہ جب اللہ نے کرم نوازی فرمائی تو اس کو سیدھے رستے پر گامزن رہنا چاہیے۔ اللہ نے اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو اس نیکی پر کاربند رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انعامات عطا فرمائے ان انعامات کا وہ درست استعمال کرے، کبھی بھی ان کو غلط استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کریم انعامات چھین بھی لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کو شیطان کے رستے پر جانے دیتا ہے، پھر اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے۔ یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بلعم بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ امیہ بن سلط، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابو عامر کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس شخص کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات اسے عطا فرمائے اور اسے اپنی نشانیاں دیں، اپنا قرب اس کو نصیب کیا، لیکن بلعم بن باعورہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ اور اگر یہ آیات مبارکہ امیہ بن سلط کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام کو اس نے نہیں مانا، حسد کا شکار ہو گیا کہ جو میری صورتحال تھی اور مجھ پر جو مہربانیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اب حکم یہ ہوا کہ ان کی اتباع کرنی ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ لیکن جو شخص خود اس بات کا امیدوار بنا ہوا تھا کہ مجھے نبوت مل جائے اور میں جو ہے وہ کسی طرح لوگوں کا سردار بن جاؤں، یا ابو عامر السیفی سواد کے ساتھ ابو عامر السیفی، اس کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے بہت سارے اس طرح کے معاملات حاصل کیے ہوئے تھے اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں ان کا بڑا بنوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انکار کر دیا، حسد کا شکار ہو گئے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو انعام عطا فرمائے تو پھر شیطان سے بچ کے رہنا چاہیے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے تو اللہ پر احسان کر دیا، ہم نے کوئی اللہ کا ذکر کر دیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس سے نکل گئے ہیں، اب ہم جو مرضی آئے کریں، ایسا نہیں۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، آپ ان پر ہماری وہ خبر پڑھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان پر تلاوت کیجئے، نَبَأَ الَّذِی، اس شخص کی خبر، آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائیں، اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ اس سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یعنی یہ آپ سمجھے کہ بد نصیبی کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انعام اور اکرام عطا فرمائے، اپنا قرب نصیب کرے، لیکن پھر شیطان کے چکر میں آدمی آ کر اپنا سارا کچھ ضائع کر بیٹھے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اس کو مزید بلندیاں عطا کرتے، یعنی جو ہم نے اس کو دیا تھا اس کے ذریعے اور اس کو بلندیاں عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا، وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا، جو آسمانی صلاحیتیں اللہ نے اس کو دی تھیں اس کو چھوڑ کر وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور حسد کرنے لگا۔ اور بلعام بن باورا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بد دعائیں کرنے لگا، لوگوں نے اس کو مال و دولت دیا کہ ہماری بات مانو اور بد دعائیں کرو، وہ بد دعائیں کرنے لگ پڑا۔ نبی کے خلاف اگر کوئی اٹھ کھڑا ہو اور نبی کے مقابل میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ فرمایا زمین کی طرف مائل ہو گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی مرضی کرنا شروع کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا ہو۔ ان تحمل علیہ یلہس، اگر تو اس پر کوئی وزن ڈالے، یعنی اس پر کوئی ذمہ داری ڈالے تو پھر بھی وہ ہانپتا ہے، او تترکہ یلہس، اور اگر اس کو چھوڑ دے پھر بھی ہانپتا ہے۔ یعنی کتے کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی کام نہ کریں، کوئی کام نہ دیں، بٹھائے رکھیں تو وہ زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس پر کوئی ذمہ داری لگا دیں جانوروں کی رکھوالی کی اور کوئی اور، پھر بھی اس نے زبان نکال کے ہانپنا ہے۔ اور میں اس کی ایسی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام عطا فرمائے، اس کو پھر بھی حیا نہیں آئی، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ بہت بری مثال ہے جو ارشاد فرمائی گئی ان کی۔ فرمایا ذالک مثل القوم الذین، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فقصص القصص، یہ آپ ان کا قصہ بیان کیجئے، ان کے واقعات کو پڑھیے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ غور و فکر کر لیں۔ یعنی اس طرح کے واقعات لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں تاکہ لوگوں کو عبرت آئے کہ بھئی اتنا بڑا شخص اور اس مقام پہ پہنچا ہوا شخص بھی نیچے آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جب نظر کرم ہٹاتا ہے تو پھر انسان کا کچھ بھی نہیں رہتا، اس مالک کی نظر کرم کے ذریعے ہی سارا کچھ ہے۔ اور پھر ایک تو ہے نا جی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس تو آلریڈی کچھ ہے نہیں، لیکن اللہ جس کو دیتا ہے اور وہ بلند ہو جاتا ہے پھر اس کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ کریم ہے، جب چھیننے پہ آئے تو پھر وہ کسی وقت بھی چھین لیتا ہے، اور اگر انسان عروج پہ پہنچا ہوا ہو، کسی منزل پہ پہنچا ہوا ہو اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے، اور وہ بھی دنیا کے لیے اور دنیا کے حصول کے لیے۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ کوئی شخص یہ نہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا، بلکہ اس شخص کے اپنے اعمال اس طرح کے ہو گئے کہ وہ اس بات کا مستحق ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر کرم اس سے دور فرما لے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور اللہ جس کو گمراہ ہونے دے، فاولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے والے اور خسارے والے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر کرم کے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جن اور انسان۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن
یہ لوگ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا زمین میں خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے بابا خلیفہ بنائے گئے اور ان کی اولاد میں خلافت کو جاری فرمایا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی لوگ جہنم کا ایندھن بن گئے، جو خلیفہ بننے کے لیے آئے تھے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو فرمایا کہ انجام کار ان کا یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جن اور انسانوں میں جہنم کے اندر جائیں۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی تو لوگ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل، آنکھیں اور کان کس لیے دیے ہیں؟ یعنی ہم نے ان سے جو کام لینا شروع کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنی اس دنیاوی زندگی کی آسائشیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دل دیے تاکہ ہم سمجھیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بنیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں تاکہ ہم اس کائنات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نشانیوں کو دیکھیں، سورج، چاند، ستارے اور یہ ساری تخلیق اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اور مزید ایمان کامل ہو جائے کہ واقعتاً اس کائنات کو بنانے والا ایک خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیے تاکہ ہم اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کا قرآن سنیں، اللہ کے احکام سنیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان دل سے، آنکھوں سے اور کانوں سے یہ کام نہ لے تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ ویسے تو دیکھتے تو جانور بھی ہیں، سنتے تو جانور بھی ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق تو جانوروں میں بھی ہے، تو پھر انسان اور جانور کا فرق کہاں رہا؟ انسان اور جانور کا فرق یہیں پر ہے کہ انسان سنتا ہے تو اس کو قبول کرتا ہے، انسان دیکھتا ہے تو مانتا ہے اور اس کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور اطاعت کی طرف آتا ہے۔ اور اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر جانوروں کی طرح ہے، بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جانوروں کے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ تو یہ کر نہیں سکتے۔ انسان کو تو اللہ نے عقل اور شعور عطا فرمایا، اور انسان اگر پھر بھی اس پر عمل نہ کرے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا، پھر جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ وہ صرف خواہشات نفسانی کو ہی اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہی غفلت والے لوگ ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا، ایک تو یہ بات کہ اگر ہمیں اللہ کریم سیدھا رستہ عطا فرماتا ہے تو ہمیں اس پر استقامت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان سے کوئی غلطی ہو اور انسان کا سارے کا سارا کیا دھرا ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے بہترین خاتمے کی، اچھے خاتمے کی، اور فرمایا کرتے تھے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے، خاتمہ بالخیر ہو گیا تو پھر انسان بچ گیا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں اور اب ہماری کوئی ویلیو ہے۔ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثالیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھیں، سمجھیں اور ان جیسے لوگوں کی طرح ہونے سے بچیں، گریز کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا، صلاحیت عطا فرمائی، اور ان صلاحیتوں کو مکمل دنیا کے لیے ہی استعمال کر دینا یہ شعور نہیں ہے، یہ اہل عقل والی بات نہیں ہے، بلکہ ان صلاحیتوں سے ہم اپنے دنیا کو بھی بہتر بنائیں، لیکن اسی دنیا کے ذریعے سے ہم آخرت کو بہتر بنانے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔